بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ۔ انحطاط امت کا اصل سبب، ارشاد فرمائے کہ 20 ریال کا ایک صندوقچہ لے لیجئے اور اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اسی کے اندر ایک چھوٹی سی ڈبیا میں 1 کروڑ کا موتی رکھ دو۔ اب بڑے صندوقچے کی قیمت بھی بڑھ گئی، اب اس بڑے بکسے کی دیکھ بھال اور حفاظت کی جائے گی۔ ہم لوگوں کے اجسام کے جو بڑے بکسے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا بکسہ دل ہے، اس میں جس قدر قوی نسبت ہوتی ہے اسی قدر اس کے جسم کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے دلوں کے چھوٹے بکسے نسبت مع اللہ کے موتی سے خالی ہو گئے، لہٰذا آج ہمارے بڑے بکسوں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ اسی لیے اسرائیل میں، ہندوستان میں جہاں دیکھو مسلمان پیٹے جا رہے ہیں۔ شکر نعمت کا عجیب عنوان، ارشاد فرمائے کہ اہل مدینہ جن کو یہاں مستقل قیام کا شرف حاصل ہے اور ہم لوگ جن کو زیارت کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم اس شہر میں ہیں کہ جہاں مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے نیچے جتنی زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے اتنا ٹکڑا کعبہ شریف سے اور عرش اعظم سے افضل ہے۔ ہماری قسمت ہے جو ہم یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں حاضر ہیں، اور جس شہر میں مرنے والوں کے لیے آپ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا، لہٰذا ان اعمال سے بچنا چاہیے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہے، خصوصاً بد نظری سے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دینا چاہیے۔ شرط ولایت تقویٰ ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر سال کوئی حج عمرہ کرے اور رات کو تہجد بھی قضا نہیں، تسبیح بھی ہر وقت ہے، مگر کسی ایک گناہ میں عادتاً مبتلا ہے، یہ شخص اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ اور ولایت لازم اور ملزوم ہے۔ اس کی دلیل ان اولیاءہ الا المتقون ہے، اللہ کے اولیاء متقی بندے ہیں، فسق و فجور اور اللہ کی دوستی جمع نہیں ہو سکتے۔ قلب کی استقامت کی مثال مقناطیس کی سوئی سے، ارشاد فرمائے کہ اللہ والے ذکر اس لیے بتاتے ہیں کہ دل اللہ سے چپک جائے۔ جیسے قطب نما کی سوئی پر ذرا سا مقناطیس لگا دیا تو سوئی ہر وقت شمال کی طرف مستقیم رہتی ہے، کیونکہ مرکز مقناطیس شمال کی جانب ہے۔ اللہ والے ذکر اس لیے بتاتے ہیں کہ اس کے قلب کی سوئی پر اللہ کے نور کی تھوڑی سی پالش لگ جائے تو عرش اعظم کا مرکز نور خود اس کو اپنی طرف کھینچے رہے گا۔ اگر اس کے محاذات سے ذرا بھی ہٹے گا تو قلب کی سوئی تڑپ جائے گی، جیسے قطب نما کی سوئی کو شمال سے ذرا سا ہٹاؤ تو تڑپنے لگتی ہے، جب رخ صحیح کرتی ہے تو اسے چین ملتا ہے۔ اسی طرح قلب پر جب ذکر کا نور لگ جائے گا اور پھر اللہ کی طرف سے ذرا سا بھی ہٹے گا تو تڑپ جائے گا، جب تک رخ صحیح نہیں کرے گا چین نہیں پائے گا۔ واردات علوم غیبیہ کی مثال، ارشاد فرمائے کہ آپ ریڈیو کی سوئی گھماتے ہیں تو کبھی ماسکو سے خبریں آنے لگتی ہیں، کبھی ہندوستان سے، اور ریاض کی طرف سوئی آ گئی تو لبیک اللہم لبیک کی آوازیں نشر ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح جن کے قلب کی سوئی حق تعالی کی طرف ہو جاتی ہے وہ عالم غیب سے آوازیں آنے لگتی ہیں، علوم غیبیہ وارد ہونے لگتے ہیں۔ درد بھری دعا، آخر میں حضرت والا نے دعا کے دوران یوں کہا کہ اللہ دست بخشا جانب زنبیل مار، اپنے دست کرم کو بڑھائیے اور ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، اور ہماری جھولیوں میں گناہ کے اور اخلاق رذیلہ کے جو کنکر پتھر ہیں ان کو نکال دیجیے۔ ہم ایسے بھک منگے ہیں کہ اپنی جھولیوں کو بھی گندگیوں سے بھر کر لائے ہیں، اے اللہ ہم کو پاک فرما دیجیے اور بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ رب لا تجعلنی بدعائک شقیا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اصلی امیر کون ہے؟ ارشاد فرمائے جو اللہ کے طالب ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ہم غریب ہیں، میں واللہ کہتا ہوں جس کے دل میں اللہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے، اور جس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی مسکین اور یتیم نہیں ہے۔ جن چیزوں پر ان کو ناز ہے مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ قبر میں ان کے جنازے کے ساتھ کون جاتا ہے، لیکن اللہ والے اپنے اللہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ انشاءاللہ زمین کے نیچے بھی ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب زمین کے اوپر تم تعلقات میں گھرے ہوئے تھے اس وقت تم نے ہمیں فراموش نہیں کیا، اب جب تم اکیلے آئے ہو، بیوی بچوں نے، کاروبار و تجارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، اب میں تمہیں کیسے تنہا رکھوں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ زمین کے اوپر بھی اللہ ساتھ اور زمین کے نیچے بھی، برزخ اور میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اہل اللہ کے استغنا کا سبب ان کی لذت باطنی ہے۔ فرمایا کہ کوئی بادشاہ کیا جانے اللہ والوں کے مزے کو، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مزہ اللہ والوں کے قلب میں ہے پوری دنیا کا اجتماعی مزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات کا مجموعہ لذات ایک ترازو میں رکھ لو اور خدا کے عاشقوں کے ایک اللہ کا مزہ دوسری میں رکھ لو تو اس مزے کو سلاطین کائنات سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا مزہ ہے۔ اختر اللہ والوں کا ایک ادنا غلام ہے، لیکن جنوب افریقہ کے سفر میں وہاں کے ایک بڑے عالم نے کہا کہ میں نے بہت تقریریں سنی، لیکن جب تم بادشاہوں کو اور ان کے تخت و تاج کو للکارتے ہو تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسا ملا ہے کہ بجائے اس کے کہ جیب سے رسید بک نکالے یہ بادشاہوں کو للکار رہا ہے۔
میرے بعض دوست یہاں موجود ہیں جو افریقہ، لندن، امریکہ، کینیڈا کے سفر میں ساتھ تھے، وہ گواہی دیں گے کہ میں نے کبھی اپنے مدرسے کا نام بھی نہیں لیا، اگرچہ میرا بھی مدرسہ 1500 بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور پورا درس بخاری شریف تک ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد پیش کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے۔ اور یہ میرا کمال نہیں، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ بڑے بڑے مالدار بیٹھ ہوتے ہیں لیکن مدرسہ اور طلبہ کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر تذکرہ کیا تو فوراً ان کے دل میں خیال آئے گا کہ آمدم برسرے مطلب، اور پھر وہ مجھ سے دین سیکھیں گے۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، مخلوق سے کچھ نہ کہو، اللہ سے دعائیں مانگو، یہ اللہ کا دین ہے، غیب سے انشاءاللہ مدد آئے گی۔ ہلکے حسن سے زیادہ احتیاط چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ اطباء کہتے ہیں تیز بخار اتنا مضر نہیں جتنا ہلکا بخار مضر ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اس کی فکر نہیں کرتا اور آہستہ آہستہ وہ ہڈی میں اتر جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت شدید حسین اتنا مضر نہیں جتنا کم حسین مضر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے بے فکری ہوتی ہے اور اس کا نمک آہستہ آہستہ دل میں داخل ہو جاتا ہے اور آخر کار اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں جو یہ فقیر پیش کر رہا ہے آپ دنیا میں کم سنیں گے، کیونکہ اس میں طبی معلومات کو بھی دخل ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔